السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں دو بڑے اہم مقدمات ان کی سماعت ہوئی۔ ایک صحافیوں کو ہراساں کرنے سے متعلق تھا اور دوسرا 9 مئی کے واقعات میں گرفتار 103 سویلین افراد کے فوجی ٹرائل کے حوالے سے انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت تھی، اور یہ سماعت جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ کر رہا تھا۔ تو پہلے جو ہے وہ ہم ایک اس میں جو اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت جس نے پہلے انٹرا کورٹ اپیل داخل کی تھی، آج خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل کو کالعدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف جو انٹرا کورٹ اپیل تھی وہ اس نے واپس لے لی ہے۔ ان دونوں مقدمات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب ناصر اقبال اور جہانزیب عباسی۔ ناصر صاحب، پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ جو آج 6 رکنی لارجر بینچ تھا جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں، اس میں جو اہم بات کیا ہوئی ہے، اور سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اگر ٹرائل مکمل ہو گئے اور کچھ لوگ بری ہو گئے یا جن کو سزائیں ہو گئی تھی وہ جو ہیں اس میں اپنا انڈر گون وہ 382 کا بینیفٹ ان کو مل جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ نے وہ فوجی عدالتوں کے سویلینز کے ٹرائل کا جو اختیار تھا، اختیار سماعت، وہ تسلیم کر لیا ہے؟ اس حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں، شکریہ۔ یا ابھی صرف اٹارنی جنرل سے معلومات منگوائی گئی ہیں؟ نہیں، ویسے تو صرف معلومات منگوائی ہیں، لیکن اپیل تو انہوں نے اس پہ ڈالی گئی تھی نا کہ جو پہلے سپریم کورٹ کے بینچ 5 ممبر بینچ نے یہ کہا تھا کہ وہ ہے ہی انلیگل، اس کو انہوں نے چیلنج کیا تھا نا۔ تو بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ صرف کورٹ نے نہیں، یہ جنہوں نے پٹیشنز جو فائل کی ہوئی ہیں، جنہوں نے انٹرا کورٹ اپیلز فائل کی ہیں، انہوں نے بھی ایکسیپٹ کی، کیونکہ اس کے خلاف وہ اپیلوں میں جائیں گے۔ تو اپیلوں میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جوریسڈکشن ملٹری کورٹس کی ایکسیپٹ کر لی ہے، لیکن آپ نے ابھی ایک سوال کیا نا کہ آپ کو کیا چیز اہم لگی۔ اس میں ایک بات تو یہ ضرور ہے کہ کورٹ نے یہ بات ریئلائز کی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، 103 لوگ پکڑے گئے ہیں، ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو ایکوٹ ہو جائیں گے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو چھوٹی سزائیں ملی ہوں گی، 3 مہینے 6 مہینے، لیکن ان کا مستقل ابھی بھی کسٹڈی میں رہنا یا انڈر اریسٹ رہنا، یہ تو ایک اللیگیلٹی ہے، اور یہ تو کورٹ کے اوپر انگلی اٹھتی ہے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے انفارمیشن مانگی ہے اٹارنی جنرل سے کہ آپ ہمیں انفارمیشن دیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایکوٹ ہو جائیں گے۔ لیکن اٹارنی جنرل صاحب کا بھی پوائنٹ ایک اہم ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو خود روکا ہوا ہے کہ جب تک یہ کیس پینڈنگ ہے، جب تک یہ فیصلہ نہیں سنایا جاتا، کسی قسم کا بھی کوئی آرڈر نہیں ایشو ہوا ہوگا۔ تو جب تک آپ ان کا یہی کہنا تھا کہ لیکن سلمان اکرم راجہ نے تو پھر کہا کہ جی اس آرڈر کے اندر بریت سے تو نہیں روکا گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ امینڈ کر دیں، اٹارنی جنرل صاحب کہتے ہیں کہ آپ یہ امینڈ کر دیں، لیکن میرے پوائنٹ آف ویو سے ایک اور بھی ہے، مجھے ایک چیز اور بھی اہم لگی ہے، وہ یہ لگی ہے کہ آپ کو 103 جو وہ سمجھتے ہیں، جو اپیلنٹس آئے ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایلیگل کسٹڈی ہے یا ان کو غلط طریقے سے پکڑا گیا، غیر قانونی حراست میں رکھا ہوا ہے، غیر قانونی حراست میں، ہیبیس میں۔ ہاں، تو پھر آپ آتے ہی کیوں بینچ کی کانسٹیٹیوشن پہ چیلنج کرنے شروع کر دیتے ہیں، یا مطلب آپ اس بینچ کی کانسٹیٹیوشن پہ پھر چیلنج کیا ہے، وہ کس نے کیا؟ آبجیکشن ہے نا، آبجیکشن ہے۔ انہوں نے ایک تو خواجہ جواد خواجہ صاحب کے جو وکیل ہیں، خواجہ جواد خواجہ، وہ ریٹائرڈ چیف جسٹس پاکستان، جو فارمر چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ان کے جو وکیل ہیں احمد حسین خواجہ احمد حسین، انہوں نے اور ہاں حسین HO ناٹ U، تو انہوں نے آبجیکشن کی ہے۔ اور دوسرا انہوں نے سوری یار فون آ گیا تھا، نہیں کوئی بات، تو دوسرا سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی یہ کی ہے، اور فیصل صدیقی صاحب نے بھی یہ کی ہے۔ فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ ہمیں تو ٹرسٹ ہے، ہمیں جتنے ممبر بینچ ہو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ہمیں جو ہے یہ اس بات پہ آبجیکشن ہے کہ آپ نے خواجہ حارث صاحب کو کیوں کیا اٹارنی جنرل صاحب نے کوئی سرٹیفکیٹ ایشو کیا ہے، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کی اپیل تو فیڈرل گورنمنٹ اچھا وہ بلوچستان صوبہ بلوچستان کی طرف سے خواجہ حارث
پیش ہوئے ہیں یا پرائیویٹ کونسل انگیج کیا گیا وہ اس پہ اعتراض جو ہے وہ انہوں نے کیا کہ جی وہ اٹارنی جنرل آفس کی مرضی سے کیا گیا؟ ایک چھوٹا سا تھا وہ یہی تھا کہ جب آپ کو 103 آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غیر قانونی حراست میں ہے تو فی الحال آپ کنسٹیٹیوشن آف بینچز کو نہ دیکھیں, آپ کوشش کریں کہ کسی طرح سے ان کو ریلیز کروائیں. آپ ادھر ادھر کی جو پٹیشنیں یا اپلیکیشنز ڈالتے ہیں اس سے معاملہ تھوڑا سا لنگر آن ہوتا ہے. اچھا جہانزیب, یہ جو بینچ کے اوپر اسپیسیفکلی اعتراض کیا کیا انہوں نے کہ اس بینچ کے اوپر کیوں اعتراض کیا؟ کیونکہ ایک اور پہلے اعتراض تھا جس سے سردار طارق مسعود پر بھی انہوں نے ہی اعتراض کیا جس کے بعد وہ اٹھ گئے تھے اور پھر ایک طویل عرصے تک بینچ نہیں بنا اور پھر نہیں لگا کیس. اب جب پھر سے 6 ممبر بینچ بنا ہے تو پھر ایک اعتراض ڈال دیا اور پھر کہا کہ اس کے ساتھ ہی اس کی لائیو ٹرانسمیشن بھی ہونی چاہیے. تو کیا چاہتے کیا ہیں سابق چیف جسٹس؟ دیکھیں, ایک تو ان کا اعتراض یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ پر جب اعتراض ہوا تھا کہ ان کی جوادس خواجہ صاحب کے ساتھ رشتہ داری ہے تو وہ الگ ہو جائیں, تو اس الگ ہونے والے معاملے کے اوپر انہوں نے اپنے نوٹ میں یہ لکھا تھا کہ جو دستیاب ججز ہیں ان پر مشتمل بینچ بننا چاہیے, اور یہ ججز جو ہیں یہ ایٹ لیسٹ جو ہیں وہ 9 ججز ہونے چاہیے. پھر اس کے بعد دوسرا یحییٰ افریدی صاحب کا جو نوٹ ہے اختلافی نوٹ کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 21ویں آئینی ترمیم کیس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جو FBLE کیس ہے اس کو ایٹ لیسٹ ختم کرنے کے لیے آپ کے پاس ریوزٹ کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ 9 ججز جو ہیں وہ آپ کو درکار ہیں. تو یہ 2 بنیادی اعتراضات جو ہیں وہ اس بینچ کے اوپر اٹھائے جا رہے ہیں. تو جب 5 رکنی بینچ یہ ڈیسائیڈ کر رہا تھا اس وقت کیوں نہیں اعتراض اٹھایا تھا؟ بالکل درست ہے. ایک تو یہ بات ہے, اور پھر سب سے اہم اس معاملے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمر عطا بندیال صاحب کے وقت سے گو کہ اس کا بیک گراؤنڈ ہمیں ڈسکس نہیں بھولنا چاہیے, ڈسکس کرنا چاہیے. یہ چیمبر میں ملاقات کی گئی تھی پہلے لطیف کھوسہ صاحب اور اعتزاز حسن صاحب کی جانب سے. پہلے عمر عطا بندیال صاحب سے چیمبر میں ملاقات کی گئی اور پھر پٹیشن فائل ہوئی اور پھر اس کے بعد وہ کیس سماعت کے لیے فکس ہوا. اور سب سے پہلے اعتزاز حسن نے کی تھی اور آج بھی انہوں نے کہا, اور پھر انہوں نے کہا کہ جی جو بندیال صاحب تھے انہوں نے سابق چیف جسٹس جو ہیں ان کے نام پہ کیس جو ہے وہ چلانا شروع کر دیا, حالانکہ وہ بعد میں آئے تھے. اور یہ کوئی آج انہوں نے اعتزاز حسن صاحب نے کہا یہ معاملہ انہوں نے چیف جسٹس کے ساتھ ٹیک اپ بھی کیا ہوا. اچھا, مطلب کہ وہ پٹیشنر خود تھے, مطلب اعتزاز حسن ورسز فیڈریشن آف پاکستان ہوتی, اب وہ جوادس خواجہ ورسز فیڈریشن آف پاکستان ہو گیا کیس. اور دوسری اہم بات کہ بندیال صاحب بھی اس کیس کو کنکلوڈ نہیں کر سکے, ویسے وہ 8 ماہ تک جی بالکل یہ ان کی کلیئر ناکامی تھی. اور مئی, جون, جولائی, اگست, سپٹمبر, سر پچھلے رمضان میں نہیں پچھلے رمضان میں ہم نے اس کیس کو کور کیا ہے, اور اب یہ رمضان ہے, 1 سال ایگزیکٹ ہو گیا ہے. اور اب وہ آرڈر کیا لکھواتے تھے, اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کروائی ہے کہ یہ نہیں ہوگا. اٹارنی جنرل نے کہا اس سے آگے وہ ایک لفظ ایک بالکل بھی جو ہے انچ بھی نہیں بڑھے. اور جو اس سے پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی, جو ناصر صاحب نے بھی ایک بات کی کہ اٹارنی جنرل صاحب کا یہ ویو میری نظر میں ٹھیک ہے کہ جو ریسٹریننگ آرڈر ہے جب تک اس کو تبدیل نہیں کر سکتے اس وقت تک آپ کم سزاؤں والوں کو, یا اگر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگ بے گناہ ہیں, اگر کچھ اس میں فگر آتی ہے 2, 3, 4 کی, تو اگر اس ریسٹریننگ آرڈر کو امینڈ نہیں کیا جاتا تو اس کے بغیر جو ہے یہ کو اس 6 رکنی بینچ کے لیے کرنا یہ مشکل ہوگا, کیونکہ وہ جوڈیشل آرڈر ہے, وہ ایک عدالت کا آرڈر ہے, ایک بینچ کا آرڈر ہے. اور اس میں جو مرکزی درخواست گزاران ہیں وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس کو کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات پہ, تو یہ بالکل سیدھی سی بات ہے کہ یہ ملٹری کورٹس کے اختیار سماعت کو ایکسیپٹ کر رہی ہے. اچھا, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جب اگر ٹرائل کی لسٹ آئے گی اور وہ چیزیں آئیں گی تو سپریم کورٹ کو ناصر صاحب اگر وہ دیکھتی کہ یہ ٹرائل ٹھیک نہیں ہے تو اس کو کالعدم قرار دینے سے کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں, روک تو کوئی نہیں سکتا, لیکن دیکھیں نا آج جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے بھی یہی بات کی ہے نا کہ آپ تو اس پھر ایکسیپٹ کر رہے ہیں ان کی جورسڈکشن کو. اور انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ اگر وہ ایکوٹ ہو گئے ہیں یا مطلب ان کا کیس ایکویٹل کا ہے, تو اگر وہ ابھی بھی کسٹڈی میں ہے تو وہ الیگیلٹی ہو رہی ہے, یہ کمٹ ہو رہی ہے, جس کو سپریم کورٹ کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. کیونکہ کیسز تو ڈیلے سپریم کورٹ میں ہو رہے ہیں نا,
انہوں نے انہوں نے وہ سسپینشن سے پہلے بھی اس سے بھی اختلاف کیا نوٹس کرنے سے ہوئے اس سے بھی انہوں نے اختلاف کیا تھا. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جب آئی سی اے لگی تھی تو اس وقت کتنی جلدی تھی کہ یار کسی طریقے سے یہ کیس جلدی نپٹا دیں. اس کے بعد پھر وہ سب ریلیکس ہو گئے اور آپ نے دیکھا ہے وہ کیسز اب کافی دنوں کے بعد ٹیک اپ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جو کونسل ہیں ان کو کوئی جلدی بھی نہیں رہی کیونکہ شاید کوئی بڑے ریلیکس ہیں. ریلیکس ہے, پہلے اتنے ریلیکس نہیں ہوا کرتے تھے. یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا, یہ مطلب میں نے تو نوٹ کیا, ہو سکتا ہے میری آبزرویشن ٹھیک نہ ہو. وہ پہلے آپ کو یاد ہے نا وہ ایک درخواست بھی آئی تھی جی کہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس لیے کیس کی سماعت کو ایڈجرن کر دیا جائے, تو ریلیکس تو کافی ہیں. ہاں بالکل ٹھیک بات ہے. تو پھر الٹیمیٹلی ہوا کیا ناصر صاحب اس کے اندر جو سویلین ٹرائل کے حوالے سے؟ کے پی کے حکومت میں تو باہر سے نظر آتا ہے کہ جناب وہ تبدیلی حکومت کے بعد وہ وہاں پہ بھی ذہن کی تبدیلی ہے. بڑا عجیب سا تھا آج وہ جو سابق ایڈوکیٹ جنرل تھے بٹ صاحب, کیا نام تھا ان کا ناصر صاحب, کیا نام ہے ان کا؟ شمائل بٹ صاحب. شمائل بٹ صاحب بھی تو اب جو نئے ہیں وہ سید کوثر علی آئے ہیں. ہاں تو وہ دونوں بھی تھے وہاں پہ نا, ایک نے داخل کیا تھا اور ایک نے نہیں. تو بہرحال میری جب ان سے بات ہوئی نا تو انہوں نے ایک بڑا جوک کیا تھا, میں نہیں آج سنانا چاہتا, ان کی اجازت نہیں ہے کوثر علی شاہ سے صاحب کے حوالے سے. تو اچھا ناصر, اب یہ جو آج پھر آخر میں ہوا کیا کہ اب اٹارنی جنرل 28 مارچ سے پہلے کیا عدالت کے اندر داخل کریں گے, آرڈر کیا ہوا؟ وہ بیسیکلی وہ یہی بتائیں گے کہ کتنے لوگ ہیں جن کے کیسز ایکویٹل کے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جن کے شارٹ سینٹنسز ہیں اور یا کن کو ہے 382 کا بینیفٹ مل رہا ہے, وہ بتائیں گے. اس کے بعد پھر کورٹ یہ کوئی آرڈر دے گی کہ ان کو بیسیکلی اپنے پرانے آرڈر کو ایمنڈ کرے گی. وہ اس کی لیگیلٹی یا کانسٹیٹیوشنالٹی پر جانے سے پہلے وہ ان معلومات کو جو ہے وہ پرکھے گی جو اٹارنی جنرل آفس سے منگوائی گئی ہیں کہ وہ جو ملٹری اتھارٹیز ہیں ان سے بات کر کے بتائیں. اس میں تو آپ کو یاد ہوگا جو اوریجنل آرڈر ہے اکتوبر 23 کا ہے نا شاید, اس میں تو انہوں نے 21D کو بھی الٹرا وائی ڈکلیئر کر دیا تھا نا. یہ کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے, یہ سپریم کورٹ ابھی دیکھے گی تو اس میں تو ٹائم لگے گا. اس کی آرگومنٹس بہت لمبی ہونی ہے, دونوں سائڈ سے ہر قسم کے آرگومنٹس, اور یہ پہلی دفعہ چیلنج ہوا ہے اور اس میں پٹیشن میں بھی نہیں تھی. اس میں بہت سارے اسپیکٹس ہیں, لیکن جو لائف اینڈ لبرٹی کا ایشو ہے وہ سیریس ہے. وہ اب دیکھیں نا, وہی بات ہم جو بار بار کر رہے ہیں کہ اگر وہ معصوم ہیں, انوسینٹ ڈکلیئر ہوتے ہیں, تو پھر تو اندر تو وہ ہے نا 10 مہینے سے. تو یہ 10 مہینے بہت سیریس ایشو ہے. یہ آپ نے کسی کی جوپٹائز کیا ہوا ہے لبرٹی کو, تو اس کو ڈیسائیڈ ہوگا. ٹھیک. اچھا اس کے بعد جہاں زیب صاحب آج جو ہے وہ صحافیوں کو ہراساں کرنے والے کیس کی بھی سماعت تھی, اور اس میں جو حیدر وحید صاحب ہے کراچی سے وکیل تھے, آج ان کے حوالے سے جو SMC نمبر 5 لیا گیا تھا 2021, ان کے جو درخواست گزار تھے ان کا کوئی چکوال سے تعلق, اور آج کافی اس کے حوالے سے سوال کیے چیف جسٹس نے. تو یہ بھی کہا کہ ہم یہ آبزرو کریں گے کہ یہ جو ہے ڈیوبیس ڈاؤٹ فل ہے. ہاں وہ کیوں, یہ کیا ہوا کیا اس میں؟ اور ہمیں ڈاؤٹس ہیں آپ کے میلیفیڈی پہ, یہ بھی کہا ہے. میلیفیڈی پہ نہیں, آپ کی پٹیشن کی میلیفیڈی پٹیشن پہ سر وہ درخواست سپریم کورٹ میں یہ آئی ہوئی ہے کہ میڈیا کو ریگولیٹ کیا جائے. ہاں تو یہ ریگولیٹ کرنے کا جو معاملہ ہے, ہماری درخواست جو ہے وہ یہ ہے کہ فریڈم آف پریس کو سیکیور کیا جائے, اور ان کی درخواست یہ ہے کہ اس کو جی ریگولیٹ کیا جائے. تو یہ جو ریگولیٹ کرنے کا آئیڈیا جب وہ کہہ رہے تھے نا, تو مجھے وہ اچانک وہ منیب اختر صاحب والا بینچ یاد آ گیا جو کچھ سماعتیں اس کیس کی کر چکا ہے. تو وہ بینچ بھی اس طرح کی آبزرویشنز دیتا تھا کہ یہ ہر کوئی موبائل SMC 5 جو ہے وہ کورٹ آرڈر کے اوپر پھر آئے گی نا, جی تو جن میں آج وکیل صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ آپ اپنے درخواست گزاروں سے ملیں کہ نہیں. جی بالکل, یہی کہا چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے بھی کہ آپ ان سے کبھی آپ کی ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی. اور پھر یہ کہنا کہ جی یہ میڈیا کو ریگولیٹ کیا جائے, تو یہ اس طرح کی آبزرویشن جسٹس منیب اختر صاحب اور اعجاز الحسن صاحب والا جو بینچ ہے وہ دے چکا ہے کہ میڈیا کو ریگولیٹ ہونا چاہیے. تو وہ خیر کافی چیزیں وہ اس میں مماثلت ہمیں اس میں لگتی ہے. تو اس پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بالکل واضح طور پہ یہ آبزرویشن دی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی کہانی اور ہے, اور یہ کہا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ آپ کے تو لگتا ہے کہ یہ مقاصد کچھ اور ہیں,
اور پھر جو یہ انٹینشن والی بات ہے، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس میں اب یہ اس کو کلیئر بالکل ہونا چاہیے کہ یہ کس کے کہنے کے اوپر یہ درخواست آئی اور یہ کہاں سے آ گئی اور کیوں آئی. ہاں تو وہ ناصر صاحب سے پوچھتے ہیں. ناصر صاحب یہ کیوں آئی تھی درخواست اور اس میں درخواست گزار کون کون ہے, ان کا تعلق, یہ چکوال کا کیا ذکر ہوا؟ جی وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی انسپیکٹر جنرل ہے, کوئی سیکرٹری, کوئی جوائنٹ سیکرٹری کیبنٹ ہے, انہوں نے ایک ٹرم یوز کیا ہے, a strange group of people have come to us. تو یہ بڑا انہوں نے کہا کہ جن میں سے 3 کا تعلق چکوال سے ہے, اور وکیل کہاں سے ہے؟ کراچی سے. اور وکیل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کس کے کہنے پہ انگیج ہوا ہوں, اور وہ کلائنٹ سے ملا نہیں ہے, کلائنٹ سے نہیں ملا, اور پٹیشن پہ دستخط بھی کوئی نہیں ہے, دستخط بھی نہیں ہے, اور ایفیڈیوٹ جو ہے وہ اے او آر کے ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایفیڈیوٹ پٹیشنر کے ہوتے ہیں. ہاں یہ پٹیشنر سائن کرتا ہے 184 کی جو ریزولوشن انووک کر رہے ہیں آپ. ہاں اے او آر کے اس کے بغیر نہیں, یہ کہنے کا مطلب ہے یہ عجیب و غریب قسم کی. آپ کو بھی ڈیوبیس لگتی ہے یہ درخواست؟ دیکھیں نا, ایک عجیب سی بات ہے کہ کیس چل رہا ہے. اس درخواست کا چکوال سے کیا تعلق ہے؟ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے کلیگ ہیں, وہ بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس منیب اختر اور وہ اس بینچ میں جو اجاز بالکل کلیئر آبزرویشن دی جاتی تھی کہ میڈیا کو ریگولیٹ ہونا چاہیے, اور یہ اس پٹیشن میں بھی یہی ہے کہ ریگولیٹ کریں. اور میرا خیال ہے اس پہ بتایا بھی اٹارنی جنرل کہ یہ آرڈر آف دی کورٹ جو ہے نا اس کے اوپر پھر یہ رکھا گیا تھا. وہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ ریگولیشن, وہ بات ٹھیک ہے, لیکن وہ ریگولیشن اس حد تک ہے کہ آپ بے سروپا ایلیگیشنز نہ لگائیں. جو آج چیف جسٹس نے بھی ایک صاحب کے بارے میں بات کہی ہے کہ ایویڈنس کے بغیر الیگیشنز تو نہیں لگنی چاہیے نا, وہ ریگولیٹ اس کا وہ اس معنوں میں ہے ریگولیشن کی. لیکن یہاں یہ بھی انہوں نے کہا کہ یو کے میں ایسے الزامات لگائیں تو آپ دیوالیہ ہو جاتے ہیں, مالی طور ہو جاتے ہیں, اور پاکستان میں آپ پیسے کماتے ہیں. یہ بھی انہوں نے کہا ہے. یہ عجیب الٹا ہے کہ یہاں آپ ایلیگیشن لگا دیتے ہیں اور وہ بیچارہ اپنی صفائی پیش کرتا رہتا ہے, مطلب اس کو اسٹگما دھلنے میں ٹائم لگ جاتا ہے اور آپ کو ڈالر مل جاتے ہیں. تو بہرحال یہ تو صلاح الدین صاحب نے کیا کہا کہ وہ چیف جسٹس نے کہا نا کہ آپ بڑا مسکرا رہے ہیں آج, وہ کہتے ہیں میں اصل میں چکوال کبھی نہیں گیا. تو یہ بڑا ڈوبیس تو ہے, یہ لگ رہا ہے کہ کسی اور کوارٹر سے یا پتہ نہیں کس کوارٹر سے یہ فائل ہوئی تھی اور کسی کے کہنے پہ ہوئی تھی. ایسے تو نہیں ہے کہ یعنی کہ دیر از اے میتھڈ ان دی میڈنس. چلیں ناصر صاحب, اب پرانے دوستوں کو کیا کہنا کچھ, وہ بھی اب ریٹائر ہو گئے. یہ دیکھیں یہ شرارت کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ہیں. کون ریٹائر ہو گئے؟ وہ ایک تھے نا سر, ایک وہ ریٹائر ہو گئے ہیں, اور ان کا تعلق بھی میرے خیال میں کسی پنجاب کے ہی کسی علاقے سے تھا شاید. ایچ ایس این کالج میں تو نہیں پڑھتے؟ جی وہیں پہ وہاں ایچ ایس این کالج کے پرنسپل نے بھی ریزائن کر دیا. اور اب میرے خیال میں گڈ ٹو سی یو سے آگے بڑھیں ہم تو. اور بھی اچھا تو جی ناصر صاحب آپ کچھ فرما رہے ہیں. نہیں وہ آپ نے بات ہی کر دی, آپ کا سوال میں بھول گیا ہوں, آپ نے کیا کہا ہے. بہرحال تو آج پھر کی یہ پروسیڈنگز, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایس ایم سی 5 سسٹین کر پائے گا جو اس ڈوبیس مجھے تو یہ درخواست کے لگے گا اوپر کہ ہے؟ یہ کلب, اچھا لفظ بھی انہوں نے عجیب کیا کیونکہ ہم ساری زندگی سنتے رہ گئے کہ پٹیشن کلب ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ پٹیشن ٹیگ ہوئی ہے. تو یہ ایک نیا لفظ ہے ہمارے لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس نے آپ نے موٹر وے پہ زیادہ لگتے ہیں سفر کیا کیونکہ اس میں ٹیگنگ ہوتی ہے نا, ای ٹیگ لگتا ہے. تو وہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ کیس ڈسوسیٹ ہو جائے اس پریزنٹ, کیونکہ یہ ہراسمنٹ کا کیس ہے جو جس میں آپ ٹہلتے ہوئے گئے تھے اور ایک پٹیشن ڈالی تھی نا, تو ٹہلتا ہوا نہیں گیا تھا. یہ ہراسمنٹ کا کیس ہے, اور جو وہ لے کے آئے ہیں وہ تو میڈیا کو ٹائٹ کرنے والی کہانی ہے. وہ ڈفرینٹ. آج عمران شفقت اور عمران عامر میر جو ہیں وہ اس کے حوالے سے کیا آئی, اور ایک اور بھی بڑا مزے کا کیس آپ کو بتاتا ہوں. اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ جو آج اچھی بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ جو عمران شفقت اور عامر میر صاحب کے بارے میں جو کیس فائل ہوا تھا ایف آئی اے نے, سائبر ونگ نے, جس میں پیکا کے بے تحاشا پروویژنز لگائے تھے اور پھر پی پی سی کے بھی لگائے تھے, تو انہوں نے کہتا یہ کیس نہیں بنتا. یہ انہوں نے کہا ان آل فیئرنیس یہ کیس نہیں بنتا. اور پھر انہوں نے ایف آئی اے والوں سے بات کر کے یہ بھی بتایا کہ ایف آئی اے والے جلد ایک اپلیکیشن موو کریں گے کنسرن ٹرائل کورٹ میں کہ یہ کیس کو کلوز کیا جائے, ودرا کیا جائے. تو یہ ایک اچھا اسپیکٹ ہے, یہ خوشائن بات ہے کہ جو عمران شفقت نہیں دیکھیں نا, اسی طرح سے رضوان رضی جو ہیں ان کے خلاف بھی اسی طرح سے آپ کو پتہ ہے ان کے بھی ہاتھ کڑیاں لگا کے تصویریں وائرل کی تھی ایف آئی اے نے.
اچھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے بھی وہ ٹرائل نہیں چلا ابھی تک اس کا, وہ ٹرائل کے خلاف یا اے سی سیکشنز کے خلاف ہائی کورٹ گئے, اور یہ کئی مہینے میں حد سال گزر چکے ہیں کہ وہ کیس ہائی کورٹ میں لگتا ہے لیکن لیفٹ اوور ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے, وہ ایک تلوار جو ادھر لٹک ان کی بدقسمتی یہ کہ وہ ہائی کورٹ میں وہ کیس چونکہ پینڈنگ ہے, ادروائز وہ کیس بھی شاید ٹیک اپ ہو جاتا ہے یا اس کا نوٹس ایٹ لیسٹ ہاں, لیکن اس وہ جب میں نے اس کی بات کی تو پھر جو ہے وہ چیف جسٹس نے, ظاہر ہے انہوں نے کہا ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے, اور پھر اٹارنی جنرل سے کہا کہ ان سے آپ بات کریں. تو ابھی اٹارنی جنرل سے آپ نے بات کی؟ اٹارنی جنرل صاحب سے بات موقع ہی نہیں ملا, وہ میں نے تھوڑی کرنی, وہ آپ نے کرنی ہے. تو اپنا جہاں زیب عباسی صاحب, اور کیا اس میں جو صلاح الدین ہیں انہوں نے اپنے آرگومنٹ جو پریس ایسوسیشن آف سپریم کورٹ رپورٹرز ہے اس کی طرف سے وہ پیش ہو رہے ہیں, اور عامر میر عمران شفقت کے بھی وکیل تھے آج, تو اس میں جو ہے انہوں نے کیا آرگومنٹ کا اپنا دلائل کا آغاز کیسے کیا ہے, اور کیا ان کے دلائل کیا تھے؟ نہ صرف وہ پریس ایسوسیشن کے وکیل ہیں بلکہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے اور مطیع اللہ جان صاحب کے بھی وکیل ہیں. بار نہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ پریس جو صحافیوں کی ہماری ایسوسیشن ہے اس کے بھی وکیل ہیں. تو بیسکلی ان کے آرگومنٹس بیرسٹر صلاح الدین صاحب کے یہی تھے کہ اس قانون کا جو ہے وہ غلط استعمال جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, اور اس حوالے سے جو ہے وہ سٹیپس جو ہیں وہ جس طرح سے یہ ایف آئی اے کر رہی ہے, جو ہراسمنٹ ہوتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اور جو پچھلی ہیئرنگ پہ بھی ان کا آرگومنٹ تھا وہ بھی یہی تھا کہ یہ جو اختیار ایف آئی اے یوز کرتی ہے یہ اس طرح لگتا ہے کہ جیسے یہ جوڈیشری کی جو پاور ہے اس کو یوز کیا جا رہا ہے. تو اس طرح سے اس اختیار کا یوز کرنے سے جو مس یوز آف پاور کا جو ایک امپریشن ہے وہ سامنے آتا ہے. تو یہ ان کا مین آرگومنٹ. ابھی انہوں نے سیکشن 20 کو ہٹ کیا ہے. ابھی تک وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو سیکشن 20 ہے وہ آرٹیکل 19 کے بالکل خلاف ہے, برخلاف ہے, بالکل متصادم ہے, کیونکہ یہ ایک وہ پروویژن ہے کہ یہ ایک طرح کا تلوار ہے جو لٹکائی بھی ہے جرنلسٹوں کے سروں پہ, تاکہ جب اور دل پھر وہ چاہے کیونکہ انکوائری کا اختیار ہے تو اس کے انکوائری کے دوران ایف آئی کو اریسٹ کرنے کا اختیار بھی ہے, تو اس کو وہ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ڈیفیمیشن لاز ہیں یا کنٹمپٹ آف کورٹ کی جو پاور ہے وہ ایف آئی اے نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے, جو کہ یہ مناسب نہیں ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ کورٹ کے اختیار وہ لے لیں, کیونکہ ایلیگیشن یہ ہے کہ آپ نے ججز کو اور جوڈیشری کو ملائن کیا ہے. تو پھر اگر آپ نے جوڈیشری کو ملائن کیا تو پھر تو کنٹمپٹ آف کورٹ یا ڈیفیمیشن کا لا انووک ہوگا. لیکن ایف آئی اے نے پیکا لاز میں آپ کو نوٹسز ایشو کیے ہیں. لیکن آج چیف جسٹس صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے, وہ یہ کی ہے کہ یہ جو نوٹسز ایشو کرنا زیادہ سیریس ہے یا جرنلسٹوں کو گولی مارنا یا ان کو مارنا پٹائی کرنا یا ان کو اپڈیٹ کرنا سیریس ہے. تو یہ صلاح الدین صاحب سے پوچھا تھا, تو صلاح الدین صاحب نے بیسکلی کہا کہ وہ دونوں ہی اپنے اسپیکٹ میں سیریس ہیں, لیکن چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا آپ بلیٹل کر رہے ہیں ابڈکشن کو, جو الیگیشنز ہیں ابڈکشن کے یا گولی مارنے کے یا مارنے کے. ہاں, یہاں پہ تو آپ کو ایک پیس آف پیپر مل جاتا ہے, آپ یو کین گو ٹو دا ہائی کورٹ اینڈ یو کین چیلنج اٹ, اور پھر اس کے بعد کچھ ہے. لیکن ایک وہ جو ہے غائب کر دیا جانا, گولی مار دینا یا اغوا کر کے اٹھا کے لے جانا یا گھر میں آگے تشدد کا نشانہ بنانا, مطلب وہ اسطور کے ساتھ جو ہوا جیسا, تو وہ سیریس ہے. اور چیف صاحب کو یہ بھی اب سار عالم کو گولی ماری گئی, مطیع اللہ جان کو اٹھا لیا گیا. ہاں, یہ بھی ہے. تو چیف صاحب کو ویسے یہ بھی اس پہ بات پہ تھا, انہوں نے اپنا تشویش کا یا کہہ لیں یا ونڈر کیا کہ ایک آپ کیس فائل کرتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں میں اسے پرسو نہیں کروں گا. چلیں وہ تو اب وہ مطلب یہ ہے کہ 2021 کے اگر اس کیس کو ڈیسائیڈ ہو گیا ہوتا یہ, تو پھر شاید یہ ایس ایم سی 4 آف 2024 والی جو درخواست ہے وہ داخل کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. تو لہٰذا ظاہر ہے یہ فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے دونوں کیسز, سویلنس کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے اور پھر میڈیا کی آزادی کے حوالے سے, پریس فریڈم کے حوالے سے, رائٹس کے حوالے سے, یہ ایک بڑی اہم مقدمات ہیں اور بڑی ڈیلیکیٹ سی گفتگو ہے. دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ مزید جو ہے وہ, اب کیونکہ اس کی کارروائی جو ہے وہ بدھ تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہے, تو وہ اور پھر جو وہ جمعرات سویلنس کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے جو ہے وہ 28 مارچ تک اٹارنی جنرل سے رپورٹ داخل کرنے کے لیے کہا گیا.
شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔